آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 1919 کا ایکٹ اور مسلمانوں کے مسائل۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ 20 اگست 1917 کو برطانوی حکومت کی طرف سے پارلیمنٹ میں اعلان کیا گیا تھا کہ ہندوستان کو بتدریج سیلف گورنمنٹ یا حکومت خود اختیاری دی جائے گی، اور اس کے بعد جلد بعد وزیر ہند منٹیگو نے یہاں آ کر سیاسی لیڈروں، اعلیٰ سرکاری افسروں اور صوبائی گورنروں سے ملاقاتیں کی، اور ملک کے لیے دستوری خاکہ جس کے خط و خال اس کے دماغ میں پہلے سے موجود تھا تیار کیا۔ اس خاکے کی بنیاد پر 1919 کا دستور بنا، جو متفقہ طور پر تجرباتی اور محض عبوری دور کے لیے تھا۔ اس میں صوبوں کو پہلے کی نسبت بہت وسیع اختیار سونپے گئے تھے اور جزوی طور پر جمہوری طرز حکومت کا ڈھانچہ تیار کیا گیا۔ یہ وہی جمہوریت تھی جس کا گزشتہ تجربہ مسلمانوں کے لیے چندہ خوشگوار نہ تھا، اور جس سے وہ جلد یا بعدیر ایک بے حیثیت اقلیت میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ اس بات پر تو مسلمانوں کا اتفاق تھا کہ جمہوریت سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ صرف یہی چاہتے تھے کہ اس جمہوریت کو ایسے تحفظات کے ساتھ نافذ کیا جائے جس کی مدد سے قوم کے جائز مفادات کا تحفظ ہو سکے۔ ان تحفظات میں سب سے اہم جداگانہ انتخاب کا طریق تھا۔ چونکہ مغربی جمہوریت میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے، مسلمانوں کے لیے گھاٹے کا سودا تھا، مگر ہندوؤں کو اپنی اکثریت کی وجہ سے اس میں سراسر فائدہ نظر آتا تھا۔ اس لیے ان کی خواہش اور کوشش تھی کہ حکومت خود اختیاری کا نفاذ تدریجی نہیں بلکہ فوری ہو، اور وہ جلد سے جلد بلا شرکت غیر بے اقتدار کے مالک بن جائیں۔ نئے آئین کے متحد مجالس قانون ساز کے انتخابات انتہائی طور پر ناسازگار حالات میں ہوئے۔ عدم تعاون کا زمانہ تھا۔ بڑی بڑی پارٹیوں کے تمام اہم کارکنوں نے انتخاب کا بائیکاٹ کیا، اور بعض جگہوں پر چوتھڑے اور نائی کامیاب قرار دیے گئے۔ فسادات کا دور۔ 4 فروری 1922 کو گاندھی نے کسی مسلمان لیڈر سے مشورہ کیے بغیر عدم تعاون کی تحریک کا گلا گھونٹ دیا۔ اس سے تحریک خلافت بھی بے جان ہو کر آ گئی۔ اس وقت بہت سے بااثر رہنما جیلوں میں تھے۔ گاندھی پر مقدمہ قائم ہوا، انہیں 5 سال قید کی سزا ملی۔ ابھی یہ مدت پوری نہ ہوئی تھی کہ انہیں رہا کر دیا گیا۔ عدم تعاون اور خلافت کی تحریکوں کے دوران تو ہندو مسلم اتحاد کے نعرے گونجتے تھے، لیکن ان کے اختتام پر ہندو مسلم کشمکش کئی گنا قوت کے ساتھ واپس آ گئی۔ 1922 سے 1931 تک کے زمانے کو عام طور پر فسادات کا دور کہا جاتا ہے۔ ابتدا 20 اکتوبر 1921 کو مالابار سے ہوئی، جہاں ہندو مخوروں اور حکومت کے افسروں کی ملی بھگت سے مسلمانوں پر غیر انسانی تشدد کے تمام ریکارڈ مات کر دیے گئے۔ ملتان، لاہور، کلکتہ، بمبئی اور دوسرے تمام بڑے بڑے شہروں بلکہ قصبوں میں بھی خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ سب سے زیادہ ہولناک فساد 1931 میں کانپور میں ہوا، جہاں مسلمانوں کے جان و مال کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ فسادات کی ابتدا تو معمولی جھگڑوں اور رنجشوں سے ہوئی، مگر ان کے نتائج نہایت سنگین ہوتے تھے۔ شدی اور سنگٹن۔ اسی مسموم فضا میں شدی اور سنگٹن کی تحریکیں شروع ہوئیں۔ شدی کے لفظی معنی پاک کرنا ہے۔ اس تحریک کا بانی جلندھر کا ایک وکالت پیشہ سماجی کارکن منشی رام تھا، جو بعد میں چردانند کے نام سے مشہور ہوا۔ عدم تعاون کی تحریک کے پلیٹ فارم پر وہ دہلی میں پیش نظر آتا تھا۔
ایک مرتبہ تو اس نے دہلی کی جامع مسجد سے بھی مسلمانوں کے ایک ہجوم سے خطاب کیا۔ آج تک اتنے، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔